ساس اور بہو۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیات بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوارا گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نا اتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے ساتھ ایک اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کا تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور وہاں اگر تم چاہتی ہو کوئی تم پر شک نہ کرے تو تم نے انہیں مارا، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا تمہارا رویہ ان کے ساتھ دوستانہ ہو، ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے، پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا سا پکاتی، اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماؤں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض نہ ہوتی اور نہ ہی غصہ کرتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب ملنے والوں کو درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھی۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے
طریقہ بتائیں، میں کیسے اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ وٹامن کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں، اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کہیں پریشانیاں، بدگمانیاں اور اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تحریر۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔